الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے غیبت کے بارے میں۔ کسی کو غائبانہ برا کہنا یا پیٹھ پیچھے اس کا کوئی عیب بیان کرنا یہی غیبت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ علیہم الرضوان نے کہا ہے اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کا انداز کیا تھا جب نبی پاک علیہ السلام ان سے کچھ سوال کرتے تھے، یعنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کی ان باتوں کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسند سمجھتا ہے یہی غیبت ہے۔ تو صحابہ علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر میرے اس دینی بھائی میں واقعی وہ باتیں موجود ہوں تو کیا ان باتوں کا ذکر کرنا بھی غیبت کہلائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ باتیں واقعی ہوں گی جبھی تو تم اس کی غیبت کرنے والے کہلاؤ گے، اور اگر اس میں وہ باتیں نہ ہوں اور تم اپنی طرف سے گڑھ کر کوئی کہو گے جب تو تم اس پر بہتان لگانے والے ہو جاؤ گے، جو ایک دوسرا گناہ کبیرہ ہے جس کا کرنے والا جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور یاد رکھو اتنا بڑا گناہ ہے غیبت، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ استغفر اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو کھرچ کھرچ کر نوچ رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت اور آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے کہ پیچھے کسی آدمی کی ان باتوں کو بیان کرنا جن کو وہ پسند نہیں کرتا یہ غیبت ہے، خواہ اس کا کوئی ظاہری عیب ہو یا باطنی، اس کا پیدائشی عیب ہو یا اس کا اپنا پیدا کیا ہوا عیب، اس کے بدن، اس کے کپڑوں، اس کے خاندان و نسب، اس کے اقوال و افعال، چال ڈال، اس کی بول چال، غرض کسی عیب کو بھی بیان کرنا یا طعنہ مارنا، یہ سب غیبت ہی میں داخل ہے۔ لہذا اس غیبت کے گناہ سے ہر مسلمان مرد عورت کو بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ سماعت فرمائیں، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ اب دیکھیے یہ تو ہوگی غیبت کی جو مذمت ہے۔ کچھ صورتیں ہیں جن میں غیبت کرنا جائز ہے، چونکہ ایک بہت بڑے شیخ الحدیث صاحب کی یہ کتاب ہے، انہوں نے وہ باتیں بھی لکھی ہیں کہ کن کن امور میں غیبت کرنا جائز ہے۔ حضرت علامہ ابو زکریا محی الدین بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا کہ شرعی اغراض و مقاصد کے لیے کسی کی غیبت کرنی جائز اور مباح ہے۔ اس کی 6 صورتیں ہیں، وہ 6 صورتیں آپ ذہن نشین فرما لیں۔ مظلوم کا ظالم کے سامنے کسی ظالم کے ظالمانہ عیوب کو بیان کرنا تاکہ اس کی داد رسی ہو سکے۔ دوسرا، کسی شخص کی برائیوں کو روکنے کے لیے کسی صاحب اقتدار کے سامنے اس کی برائیوں کو بیان کرنا تاکہ وہ اپنے روب داب سے اس شخص کو برائیوں سے روک دے۔ نمبر 3، مفتی کے سامنے فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی کے عیوب کو پیش کرنا۔ نمبر 4، مسلمانوں کو شر و فساد اور نقصان سے بچانے کے لیے کسی کے عیب کو بیان کر دینا، مثلا جھوٹے راویوں، جھوٹے گواہوں، بد مذہبوں کی گمراہی، جھوٹے مصنفوں اور وائزوں کے جھوٹ اور ان لوگوں کے مکر و فریب کو لوگوں سے بیان کر دینا تاکہ لوگ گمراہی کے نقصان سے بچ جائیں۔ اسی طرح شادی بیاہ کے بارے میں مشورہ کرنے والے سے فریق ثانی کے واقعی عیبوں کو بتا دینا، یا خریداروں کو نقصان سے بچانے کے لیے سامان سودا بیچنے والے کے عیوب سے لوگوں کو آگاہ کر دینا، اس صورت میں بھی جائز ہے۔ 5، جو شخص علل اعلان فسق و فجور اور قسم قسم کے گناہوں کا مرتکب ہو، مثلا چور، ڈاکو، زناکار، خیانت کرنے والا، ایسے شخص کے عیوب کو لوگوں سے بیان کر دینا تاکہ لوگ نقصان سے محفوظ رہیں اور ان لوگوں کے پھندوں میں نہ پھنسے، اس سے بھی جائز ہے۔ کسی شخص کی پہچان کرانے کے لیے اس کے کسی مشہور عیب کے نام کے ساتھ ذکر کر دینا، یہ حضرات محدثین کی آنکھ ہوتا تھا، یہ ان کا اس میں ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو کیا مانا کیا بنا کہ غیبت یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جس سے ہماری نہ کسی کی اصلاح کی نیت ہو، یعنی جو غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، یعنی نہ اصلاح کی نیت ہو، ہمارا مقصد محض اپنے نفس کو راضی کرنا ہو یا اس کی پگڑی اچھالنی ہو، ایسی غیبت کی مذمت ہے۔ لیکن اگر کسی کی اصلاح مقصود ہے، جو صورتیں بتائی گئی ہیں جن میں جائز ہے ان میں جائز ہے۔ صرف خوش گپیوں کی خاطر کسی کے عیوب کو تلاش کر کے بیان کرتے رہنا یہ منع ہے،
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔